بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو۔ یہ سورت قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ سورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، فجر کا وقت وہ روحانی لمحہ ہوتا ہے جو نہ صرف دن کی ابتدا کرتا ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور دماغ کو بھی نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑی ہے جس میں زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، ہوائیں گواہی دیتی ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت میں خاص روحانی کشش اور نورانیت ہوتی ہے جس کی گواہی ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بار بار ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس پر فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا خاص موقع ہے اور اس وقت قرآن کی تلاوت اللہ کے ہاں خاص قبولیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کو غفلت میں گزارنے سے منع فرمایا اور اسے نجات اور کامیابی کا ذریعہ قرار دیا۔ ہمارا آج کا ورد بھی نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور بہت ہی پیاری سورت مبارکہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز فجر کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے تو اسے جہنم سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ سورت مبارکہ عذاب قبر کو روکتی ہے، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سورت کی بدولت اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ تو اس سورت مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ایک بندہ نیند اور آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی ابتدا اللہ کے ذکر سے کی وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وہ بندے جو فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فکر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کے ہر حرف میں شفا ہے، ہر آیت میں نور ہے اور ہر صورت میں ہدایت کا خزانہ ہے۔ تو جو بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے، اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے، اور دل کی پاکیزگی کے لیے بہترین وقت فجر کا ہے، جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، ہوا بھی تسبیح کرتی ہے، پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں اور زمین بھی گواہ بن جاتی ہے ان قدموں کی جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا کہ بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت حاضر کی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لمحے کی تلاوت کو خاص طور پر لکھا جاتا ہے اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں واضح ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا صرف ثواب ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت لے کر آتا ہے۔ آپ کا دن اچھا گزرتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں، نیتیں صاف ہوتی ہیں
اللہ دل کو ایسی روشنی دیتا ہے جو مشکلات میں رہنمائی کرتی ہے۔ جو شخص فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی زندگی سے نحوستیں، رکاوٹیں اور غم آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ اس کے لیے اسباب آسان ہوتے ہیں، اسے ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جن کا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، نماز اسلام کا ستون اور بندے کا رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ جو بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر دن کی پہلی عبادت ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نمازیں منافق پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ اگر تم جانتے کہ ان میں کیا اجر ہے تو رینگتے ہوئے بھی آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعات سنت فجر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فجر کی نماز انسان کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہے اور رزق میں کشادگی کا سبب بھی۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے دن کا آغاز رحمت، روشنی اور نور سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد آپ نے جس صورت مبارکہ کا عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ فجر کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دنیا و آخرت کی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر کا نزول اس وقت ہوا جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعنہ زنی اور تنقید کر رہے تھے کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی بلند ترین گواہی ہے۔ الکوثر کا مطلب خیر کثیر، جنت کی نہر، نبوت کی برکت، امت کی کثرت، دین اسلام کی وسعت، یہ سب معانی اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ آیت توحید اور اخلاص کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کریں۔ اس سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل، عاص بن وائل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی یہ صورت ایسی برکتوں سے بھری ہوئی ہے کہ جسے بھی اللہ تعالیٰ چاہے اس کے رزق، عزت، مال، اولاد اور دین میں خیر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ جامع صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کرنے کی خوشخبری دی ہے۔ اس صورت کی تلاوت سے دل کو سکون، رزق میں برکت، دشمنوں پر غلبہ اور عزت و دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ صورت دشمنوں کی سازشوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس صورت کی برکت سے نسلوں کو روحانی، جسمانی اور دینی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ صورت فجر کے وقت تلاوت کرنے سے بندے کی تقدیر روشن ہو جاتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت سے روزی میں برکت ہوتی ہے، خواہ کیسی بھی تنگ دستی ہو، دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، دشمن خود بخود راہ بدل لیتے ہیں، بدنامی عزت میں بدل جاتی ہے، جادو، بندش اور نظر بد کا توڑ بنتی ہے، لمبی عمر، اچھی صحت، پرسکون زندگی عطا ہوتی ہے، زندگی میں اچانک خیر کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، قبر کے عذاب کو روک دیا جاتا ہے، اولاد سے مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، ماں باپ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ روزانہ فجر کے بعد سورۃ الکوثر 70 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان پر نور برس رہا ہے اور فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی خیر عطا کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے اور بندے کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ تو فجر کا وقت اس لیے خاص ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے اور جو باتیں اس وقت مانگی جائیں وہ رد نہیں کی جاتی۔ فجر کے وقت تلاوت قرآن سے انسان کو سکون ملتا ہے، نیند کے نشے سے نکل کر روحانی جام سے سیراب ہونے کا جو لطف ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ فجر کے وقت قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر عطا فرماتا ہے، اس کے لیے صحت میں برکت دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کی نسلوں تک خیر کا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ جن لوگوں کی زندگیاں کامیاب، ممتاز اور بابرکت ہوتی ہیں، ان کی صبح قرآن سے منور ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ رزق کے حوالے سے اگر کوئی بندہ پریشان ہے، چاہے بے روزگار ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو یا اس کے رزق میں برکت نہ ہو، تو وہ فجر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے صرف قرآن کی تلاوت شروع کر دے، روزانے کا معمول بنا لے،
چند دنوں میں اس کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ دل کا بوجھ کم ہو رہا ہے، ذہن کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، چہرے پر اطمینان آ رہا ہے اور دن کے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے بندے کے لیے دنیا بھی آسان اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو لمبی عمر، عزت، دولت، سکون اور رزق میں کشادگی چاہیے، اولاد کی مصیبتوں سے نجات چاہیے، قبر کے عذاب سے چھٹکارا چاہیے، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ خاص صورت ضرور پڑھنی چاہیے جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بطور ورد عطا فرمائی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورۃ الکوثر کو نماز فجر کے بعد کتنی تعداد اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین محترم، اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ احتیاط ہے کہ آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، سچائی، عاجزی اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، رزق حلال پر قائم رہنا ہے، سچے دل، خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ خواتین ایام خاص میں صرف دل میں نیت کر کے سورۃ الکوثر سن سکتی ہیں۔ مکمل پاکی کے بعد ورد شروع کریں۔ تو فجر کی فرض نماز کے بعد باوضو پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ مختصر صورت پڑھنی ہے، یعنی سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ بے شک ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہ ہو، اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے دوران آپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے نیک تمنائیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے، عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے، ماں باپ کی بخشش عطا فرمائے، جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ اس کو تصور میں لانا ہے۔ یہ عمل آپ رزق، عزت، کامیابی، دشمنوں سے نجات، بیماریوں سے شفا، رشتوں، کاروبار، اولاد، دل کے سکون، غذا، کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کر لینا ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے یا اللہ، یا فتاح، یا غنی، ان تینوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا درود شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگ لینی ہے۔ اے رب کوثر، مجھے اپنے کوثر جیسی رحمت عطا فرما، میری اولاد کی مصیبتوں کو دور فرما، عذاب قبر سے نجات عطا فرما، جہنم سے بچا، ماں باپ کی بخشش فرما، میرے نصیب میں دولت، صحت، خوشیاں، قرضوں سے نجات، اولاد کی فرما برداری اور ایمان والی زندگی اور موت لکھ دے۔
آمین۔ ناظرین، اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرنی ہے، اور تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لینا ہے، اور اپنا بہتر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزارنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ۔